شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز کا آغاز کرتے ہیں، اور آج کی جو خوفناک کہانی ہے یہ میرے ساتھ شیئر کی ہے میری ایک لسنر نے، جن کا نیم تہمینہ ہے۔ تہمینہ کہتی ہیں کہ میں شروع سے بہت زیادہ مجھے شوق ہے یہ سکیری ٹیلز سننے کا، اور یہ خوفناک چینل کئی میں نے ہارر سٹوریز کے چینل کو لائک کیا ہوا ہے اور ان کی سٹوریز کو میں سنتی ہوں، اور میں نے بہت سے چینلز پہ اپنی سٹوریز کو شیئر کیا ہے۔ لیکن آج جو میں سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں یہ میرے ہسبینڈ کی زندگی کا ایک ناقابل فراموش واقعہ ہے جو کہ ان کی زندگی میں پیش آیا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے، اور یہ واقعہ اس قدر ہانٹڈ ہے کہ اس واقعے کے خوفناک اثرات میری زندگی پر بھی مراتب ہوئے۔ کہتی ہیں کہ میں ڈیرہ اسماعیل خان میں رہتی ہوں، اور میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ کام جو کرتے ہیں ان کا وہ پینٹ کرتے ہیں، جو نئے گھر بنتے ہیں ان میں بھی، اور اگر کسی نے کوئی پینٹ وغیرہ گھر میں کروانا ہو تو وہ پینٹ وغیرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو اب جس گھر میں ان کی ڈیوٹی تھی پینٹ کی، وہ ایک نیا گھر تھا اور وہ کافی اچھے لوگ تھے۔ انہوں نے میرے ہسبینڈ سے یہ کہا کہ ہم تمہیں اس کے اضافی پیسے اس صورت میں دیں گے اگر تم رات کے ٹائم ہمارے گھر میں سو بھی جایا کرو، کیونکہ گھر خالی نہ رہے، اور سارے گھر کی لائٹس آن رکھا کرو۔ تو میرے خاوند نے کہا کہ میں بالکل رکھوں گا۔ میرے خاوند کا نیم وہ کہتی ہیں کہ اشرف خان ہے۔ اشرف نے کہا کہ میں بالکل آپ کے گھر کا خیال بھی رکھوں گا، اور مجھے اضافی اگر پیسے ملیں گے تو یہ میرے لیے اچھا ہے، میرے بچوں کے لیے اچھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے میرے سے ڈسکس کیا کہ مجھے کچھ دن کے لیے ادھر سونا ہوگا، اور یہ بس مہینے ڈیڑھ کی بات ہے، تو تم مینیج کر لینا۔ میں نے بھی ان کو کہا کہ میں بالکل مینیج کر لوں گی، آپ اپنی ڈیوٹی کریں، اور اچھا کہ گھر میں کچھ پیسے زیادہ آ جائیں گے۔ کیونکہ غریب بندے کو یہی ہوتا ہے کہ اس کے پاس پیسے آ جائیں اور وہ اپنا کام کر لے۔ کہتی ہیں پہلے دن جب میرے خاوند نے ادھر پینٹ کا کام شروع کیا تو جب وہ گھر واپس آئے تو ان کی طبیعت تھوڑی سی بوجھل تھی، نہیں تو وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، اور ان کی طبیعت تھوڑی بوجھل تھی۔ میں گھر میں ٹیوشن بھی پڑھاتی تھی بچوں کو، اور تمینہ کہتی ہیں کہ میں نے BA کیا ہوا ہے، لیکن مجھے بدقسمتی سے کوئی جاب نہیں مل سکی، تو میں گھر میں اپنے خاوند کا ساتھ دینے کے لیے بچوں کو پڑھاتی ہوں، محلے کے بچوں کو، اور ساتھ ایک سکول ہے ادھر بھی 10th کلاس کے بچے میرے پاس پڑھنے آتے ہیں۔ یہ روٹین تھی میری۔ شام جیسے ہی 4 بجتے تھے تو بچوں کا رش شروع ہو جاتا تھا۔ مجھے بھی اتنی دقت پیش نہیں آئی ان کا گھر سے باہر رہنے میں، کیونکہ محلے کے ہی بچے تھے، اور رات دیر تک بچے پڑھتے تھے اور پھر وہ چلے جاتے تھے، اور مجھے محسوس نہیں ہوتا تھا۔ پہلے دن میرے خاوند کا سر کچھ بھاری ہوا، اور عجیب محسوس ہوا کہ جیسے ہمارے گھر میں کوئی اور بھی ہے جس کی موجودگی ہمیں ہلکی پھلکی سی ظاہر ہونے لگی پہلے ہی دن جب وہ اس گھر میں پینٹ کرنے کے لیے گئے۔ تو موجودگی اس طرح ظاہر ہوئی کہ رات کے ٹائم میں واش روم جانے کے لیے اٹھی، جو کہ صحن میں تھا، تو مجھے اپنے پیچھے بھاری بھاری قدموں کی اچانک آواز آئی۔ میں نے سمجھا کہ شاید گلی میں سے آواز آ رہی ہے، میں نے اس چیز کو اگنور کر دیا، اور پھر نارمل ہوگی روٹین، کچھ بھی ایسا نہیں ہوا۔ میرے ہسبینڈ 1 ہفتہ ادھر رہے، کچھ ایسا محسوس نہیں ہوا۔ 1 ہفتے کے بعد ان کے ساتھ کچھ عجیب و غریب واقعات پیش ہونے لگے۔ وہ اس طرح ہونے لگے کہ وہ رات کے ٹائم بالکل باہر وہ کہتے ہیں کہ صحن جو گیرج بنا ہوتا ہے اس میں چارپائی ڈال کر وہ سوتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ وہ بہت بڑا گھر نہیں ہے، وہ گھر 1.5 مرلے کا گھر تھا، اور اس کے اندر ہی انہوں نے ایک سیٹ اپ بنایا تھا گھر کا، ایک چھوٹا سا گھر تھا، انہوں نے انیکسی ٹائپ بنایا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ادھر اپنی جو چارپائی تھی، سردیوں کا موسم تھا، گیرج میں ڈال لیتا تھا۔ مجھے اکیلے گھر میں تھوڑا عجیب لگتا تھا، دل گھبراتا تھا، تو میں نے کہا کہ اگر دل گھبرائے تو بندہ دروازہ کھول کر باہر سے بھی دیکھ سکتا ہے۔ تو میں گیرج میں چارپائی ڈالتا تھا اور ادھر ہی میں سویا کرتا تھا۔ گیرج اوپر سے سارا وہ کور تھا۔ کہتے ہیں میں جب ادھر سویا ہوں 1 ہفتے کے بعد، تو میں گیرج میں چارپائی ڈال کے سویا ہوں۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میری چارپائی سب سے اوپر والے پورشن کی چھت پہ تھی۔ 3 منزلہ وہ گھر تھا، اور اوپر جو چھت تھا ادھر میری چارپائی تھی۔ میں کافی حیران تھا کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، میں تو نیچے سویا تھا۔
اپنے دماغ کو میں نے کافی جھٹلانے کی کوشش کی اور میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ شاید میں ہی غلطی سے شاید اوپر سویا ہوں، لیکن میں اوپر کیسے سو سکتا تھا اتنی سردی میں، اور میری چارپائی اوپر کیسے آئی ہے کچھ بھی میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میرے بستر سمیت میری چارپائی سب سے اوپر والے پورشن میں تھی۔ میں رات کے ٹائم بھی اس چارپائی کو اوپر لے کر جاؤں تو مجھے پتہ تو ہونا چاہیے کہ وہ چارپائی میں لے کر گیا ہوں، یعنی یہ تہمینہ کے خاوند اشرف نے تہمینہ کو بتایا۔ گھر وہ آئے اور دوپہر میں وہ گھر آتے تھے، دن میں ایک دفعہ ہی وہ گھر آتے تھے، تو ڈیلی آتے تھے اور انہوں نے مجھے یہ بات پہلے نہیں بتائی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ جو ویکینڈ ہوگا یعنی فرائیڈے والے دن ان کا ویکینڈ ہوتا ہے، جو ہوتے ہیں مزدور لوگ ہوتے ہیں وہ فرائیڈے والے دن چھٹی کرتے ہیں، تو میں نے کہا کہ آپ فرائیڈے کو گھر آ جانا، اور بچے بھی آپ کو یاد کرتے ہیں، تو کافی دن سے آپ گھر رات نہیں رہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں گھر آؤں گا، لیکن میں پرومس نہیں کر سکتا کیونکہ آج میرے ساتھ اور لوگوں نے بھی ادھر رکنا ہے اور ہم نے اپنے کام کو جلدی سے جلدی ختم کرنا ہے، تو لیکن میں آنے کی پوری کوشش کروں گا۔ میں نے ان کو کہا ٹھیک ہے جیسے مناسب لگے۔ وہ چلے گئے اور ٹیوشن کے بچے جو کہ میں پڑھا رہی تھی ان کو پڑھانے کے بعد بچے 11 بجے تک ساری شفٹس میں اپنی کمپلیٹ کر لیتی تھی۔ اسکول کے بچے اور محلے کے بچے 10 سے 11 بجے تک میرے سے پڑھ کے گھر چلے جایا کرتے تھے۔ مختلف ٹائمنگ تھی بچوں کی جو کہ 10th کلاس کے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب بچے سارے چلے گئے ہیں تو اچانک سے دروازہ نوک ہوا ہے اور میں نے دروازہ کھولا ہے تو میرے ہسبینڈ آگے کھڑے ہوئے تھے۔ میں کافی خوش ہوئی اور بچوں کو کہا کہ آپ کے ابو آ گئے ہیں۔ بچے اپنے ابو کے پاس قریب جانے کے بجائے ان کو دیکھ کر یہ کہنے لگے کہ ہم کافی تھکے ہوئے ہیں اور امی ہم سونے لگے ہیں۔ یہ بات مجھے کافی بچوں کی عجیب لگی کہ ایسے تو نہیں کرنا چاہیے، ان کے ابو آج اسپیشل ان کے لیے ٹائم نکال کر آئے ہیں اور بچے عجیب بیہیو کر رہے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جو واقعہ میرے ساتھ پیش آیا وہ انتہائی عجیب اور خوفناک تھا۔ میں اور میرے ہسبینڈ جو کہ ایک کمرے میں سوتے ہیں اور ساتھ والے روم میں ہی ہم لوگوں کے بچے ہوتے ہیں، وہ ایک اٹیچ روم ہے جس کے سینٹر میں ایک دروازہ ہے جہاں سے اگر بچوں کو یا مجھے کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہم لوگ ایک دوسرے کے پاس روم میں چلے جاتے ہیں۔ اب میرے ہسبینڈ آئے تھوڑے خاموش تھے، میں نے ان کو کھانا دیا، انہوں نے کھانا کھایا۔ وہ مجھ سے اپنے سارے دن کی روٹین ضرور شیئر کرتے تھے۔ دوپہر میں بھی ہو کر گئے تھے تو انہوں نے ساری باتیں کی تھی، لیکن جب شام کے ٹائم آئے ہیں تو انہوں نے میرے سے اپنی کوئی بات شیئر نہیں کی۔ کھانا کھا کر میرے سے نظر چراتے رہے ہیں اور لیٹنے کی کوشش میں تھے کہ وہ جلدی سے لیٹ جائیں۔ کہتی ہیں کہ وہ لیٹ کے سردیاں تھیں اور میں نے ان سے کہا کہ اشرف آج ابھی آپ آئے ہیں تو آپ نے کوئی بات نہیں کی، اٹھ کر بیٹھے میرے سے کوئی بات کریں، مجھے کوئی روٹین وغیرہ بتائیں، کتنا کام ہو گیا اور کتنا رہ گیا۔ تو اشرف وہ کہتے ہیں کہ خاموش بالکل۔ مجھے کافی حیرانگی ہوئی، پھر میں نے کہا شاید تھکے ہوں گے تو میں ان کی ٹانگیں دبانے لگی۔ میں نے جیسے ہی ان کی ٹانگوں کو ہاتھ لگایا تو ان کی ٹانگیں کسی آگ کے شعلے کی طرح تھی اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے گیلی ہیں ان کی ٹانگیں۔ مجھے کافی عجیب لگا اور میں نے فوراً اپنے ہاتھوں کو ہٹا لیا اور انہوں نے فوراً اپنی ٹانگیں جھنجھوڑی اور پیچھے کر لیں اور اب میں لیٹ گئی۔ کہتی ہیں کہ جیسے میں لیٹی تو مجھے ایک عجیب سا لمس محسوس ہوا، جیسے میرے قریب کوئی عجیب سی گرمائش ہے، اور وہ اتنی خوفناک چیز ہے کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتی۔ میں نے ان کو کہا کہ اشرف آپ کی طبیعت مجھے خراب لگ رہی ہے۔ اتنے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ جو بھی چیز میرے ساتھ تھی اس نے دوبارہ سائڈ لی اور وہ جیسے سو رہے ہیں۔ اب کمرے میں مجھے ایک عجیب سا خوف تھا۔ فجر کی اذانیں ہوئی ہیں، میں اٹھی ہوں، میں ساری رات جاگتی رہی ہوں اور میں اشرف کی جو حالت تھی اس پہ کافی حیران تھی۔ کہتی ہیں فجر کی اذانیں ہوئی اور میں اٹھی ہوں نماز پڑھنے کے لیے، تو میں نے ان کو کہا کہ آپ بھی نماز پڑھیں، جس پر انہوں نے میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، اور اچانک سے ان کی جو آواز تھی وہ اتنی وحشت ناک ہو گئی تھی کہ میں آپ کو بیان ہی نہیں کر سکتی۔ باہر دروازہ نوک ہونے لگا، زور سے تیزی سے اللہ کو سجدہ کر رہی تھی اور اللہ نے میری مدد کی۔ جب دروازہ بہت زور سے بجنے لگا تو میں نے جلدی سے سلام پھیرا، سنتے پڑی تو میں دروازے کی طرف گئی ہوں اور چلتے چلتے یہ کہنے لگی تھی کہ آپ اٹھ کے دروازہ ہی کھول دیتے، اتنی دیر سے دروازہ نوک ہو رہا ہے۔ وہ اس ٹائم تک بھی میرے سامنے تھے، اور جیسے میں نے روم اپنا باہر نکلی ہوں اور میں نے دروازہ جا کر کھولا جو کہ بڑی تیزی سے بج رہا تھا، تو آگے میرے خاوند کھڑا ہوا تھا، یعنی اشرف کھڑا ہوا تھا۔ تو میں نے پیچھے سے میری چیخ نکلی اور میں پیچھے سے دیکھا اور یہ کہا
کہ اشرف تو ساری رات سے میرے ساتھ ہے, آپ باہر کیسے آ سکتے ہیں, ابھی تو آپ اندر تھے. تو انہوں نے کہا کہ آگے سے ہٹو, میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے. جیسے ہی میں ان کے پیچھے گئی ہوں دروازہ بند کر کے, تو ہم دونوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ شخص جو کہ بالکل میرے خاوند کی شکل کا تھا, اور وہ اندر کی طرف کھڑا ہے, اور میرے خاوند کو دیکھ کر ایک خوفناک ہنسی ہنس کے وہ ہمارے کمرے کے دروازے کے آگے سے بھاگتا ہوا باہر کی دیوار کی طرف پلانگ کر بھاگ گیا ہے, اور وہ دیوار کے اوپر ایسے پھلانگا ہے جیسے کوئی جانور ہوتا ہے. اب ہم دونوں میاں بیوی کے جو رونگٹے تھے وہ کھڑے ہوئے تھے, اور ہمارے بچے جن کو ابھی تک ہم نے کچھ محسوس نہیں ہونے دیا تھا, میں نے ان کو کہا کہ یہ سب کچھ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ابھی میں اس لیے اس ٹائم پر آیا ہوں, میں کبھی بھی اس ٹائم پر نہیں آیا, مجھے 1 مہینہ ہونے والا ہے ادھر کام کرتے, لیکن آج میرے ساتھ بہت بری ہوئی جو کہ میں نے تمہیں پہلے کبھی نہیں بتایا. میں سو رہا تھا اور دوبارہ میری چارپائی چھت کے اوپر تھی. یہ کام میرے ساتھ بہت دفعہ ہو چکا ہے, اور اب کی دفعہ جب میری چارپائی چھت کے اوپر تھی اور چھت کے اوپر ایک بڑا سا سٹور بھی ہے, مجھے بہت تعجب ہوا کہ میری چارپائی چھت کے اوپر کس نے رکھی ہے. میں اٹھا اور اونچا اونچا بولنے لگا کہ خدارا مجھے تنگ مت کرو. ابھی میں یہ لفظ بول ہی رہا تھا تو سٹور کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا. میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا. جیسے ہی سٹور کا دروازہ زور سے بجنے لگا تو اچانک سے وہ دروازہ خود بخود بجنا رک گیا, اور وہ دروازہ کھلا, اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ اندر تم اور میرے بچے کھڑے ہوئے ہیں. وہ منظر دیکھ کر میں اس قدر خوف زدہ ہو گیا, جو میرے اوسان تھے وہ خطا ہو چکے تھے, اور میں پتہ نہیں ان سیڑھیوں سے کیسے بھاگتا ہوا نیچے اترا ہوں. مجھے یہ نہیں لگتا تھا کہ میں زندہ بچ سکوں گا. اور وہ عورت انتہائی عجیب شکل کی تھی, لیکن وہ مشابہت تم سے رکھتی تھی. مجھے دور سے تم اور میرے بچے لگ رہے تھے. میں پتہ نہیں سیڑھیوں سے کیسے نیچے اترا ہوں اور بھاگتا ہوا باہر آیا ہوں, اور گھر کے سارے دروازے کھلے ہوئے. میں اس گھر میں دوبارہ نہیں جاؤں گا. وہ گھر اسیب زدہ ہے, اور وہاں کا اسیب اس قدر سخت ہے کہ وہ مجھے جان سے مار دے گا. میں آج اس مالک سے اپنے سارے پیسے وصول کر لوں گا اور دوبارہ ادھر کبھی نہیں جاؤں گا. اور جب میں گھر آیا, جو واقعہ تمہارے ساتھ ہوا, اب ادھر شاید میں پیسے لینے کے لیے بھی نہ جاؤں, میں اپنا سامان لینے کے لیے بھی نہیں جاؤں گا, کہیں وہ مخلوق میری بیوی بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے. کچھ دن گزرنے کے بعد میرے خاوند جو کہ ادھر نہیں گئے, اور وہ کافی بیمار تھے, بخار تھا ان کو, تو وہ جو مالک تھا وہ ہمارے گھر آیا. اس نے دروازہ نوک کیا, کیونکہ میرے خاوند بہت بیمار تھے اور دروازہ کھولنے کے لیے میں خود ہی گئی. تو میں نے ان کو ساری بات بتائی, جس پر انہوں نے کہا کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اور مزدور بھی یہی شکایت کر رہے ہیں. گھر چونکہ تعمیراتی مرحلے سے گزر چکا ہے اور اب گھر کے پینٹ ہو رہے تھے, تو اس گھر کو میں چھوڑ نہیں سکتا. میں اس گھر کو خالی ضرور کرواؤں گا. جنات کے قبضے سے کسی عامل کے ذریعے میں اس گھر کو خالی کرواؤں گا. آپ کے خاوند کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا, میں اس کے لیے معذرت کرتا ہوں, اور یہ اس کے پیسے تھے جو کہ میرے پاس رہ گئے تھے. وہ ایک اچھا اور ایماندار انسان ہے, میں اس کو تنگ نہیں کروں گا کہ وہ میرے پاس دوبارہ آئے. انہوں نے میرے خاوند کے پیسے دیے, اور اس طرح ہم لوگوں نے دوبارہ میرے خاوند اس طرف کبھی نہیں گئے. انفیکٹ انہوں نے, وہ کہتی ہیں کہ وہ نوکری چھوڑ دی پینٹ کرنے کی. وہ اس قدر خوف زدہ ہوئے کہ وہ کہتے تھے کہ میں کسی بھی گھر کے آگے سے بھی گزرتا ہوں, خالی گھر کے آگے سے کوئی مجھے یہ کہتا ہے کہ یہ پینٹ کرنا ہے ادھر, تو میں خوف زدہ ہو جاتا ہوں خالی گھر کو دیکھ کے. کہتے ہیں کہ میں اب پینٹ کا وہ جو کام تھا انہوں نے کچھ عرصہ کیا, لیکن اس طرح کیا کہ جب سارے مستری وغیرہ بھی ادھر ہوتے ہیں تو پھر انہوں نے پینٹ کا کام کیا, اور پھر اس کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا. وہ بہت زیادہ ڈر چکے تھے. وہ کہتے تھے کہ مجھے عجیب لگتا تھا, مجھے ہر کمرے میں سے یہ لگتا تھا کہ کوئی ادھر ہے. تو پھر ہم لوگوں نے اپنے گھر میں ایک شاپ بنا لی, اور الحمدللہ اب ہمارے حالات کافی اچھے ہیں. یہ کہانی تھی تہمینہ کی, جو کہ انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ تہمینہ اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. تہمینہ کہتی ہیں کہ یہ واقعہ جس کے زندگی میں پیش آتا ہے, جو اس رات میرے ساتھ مخلوق تھی, میں وہ چیز فراموش کر ہی نہیں سکتی کہ وہ مخلوق ہمارے گھر تک آ گئی تھی, اور ادھر میرے خاوند کو میرے روپ میں نظر آ رہی تھی, بچوں کے روپ میں نظر آ رہی تھی. وہ ہمیں نقصان دے سکتی تھی. تو اس طرح کی خوفناک چیزوں سے اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اپنے نبی کے صدقے میں ہمیں ایسی شیطانی مخلوقات سے اللہ پاک بچا کے رکھے. تو اس واقعے سے میرے لسنرز نے کیا کچھ سیکھا ہے, اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں. اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں, چینل کو سپورٹ کریں, اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں, اسے اپنی زندگی کا خاص حصہ بنائیں. اپنے بچوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کریں, ان کی سنت پر چلنے کی توفیق ہم سب کو اور ہمارے بچوں کو اللہ پاک نصیب کرے.
والدین جیسی خوبصورت نعمت سے بہت محبت کریں، اپنے بزرگوں سے بہت محبت کریں، بڑوں کا احترام کریں اور چھوٹوں سے محبت کریں، طہارت کی حالت میں رہیں، نماز قرآن پاک کو قائم کریں، کوئی بھی وقت اللہ سے ملاقات کا ہو سکتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم ورک کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اور میرے والدین کو اور میرے بہن بھائیوں کو اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔